الحمد للہ رب العالمین۔ حضور نے فرمایا ہر آدمی جو ہے وہ نگہبان ہے، اور ہر آدمی جو ہے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی ہر آدمی جو ہے اس کے بیوی ہیں، بچے ہیں، نوکر ہیں، ملا، سب کے بارے میں اللہ ان کو سے قیامت میں سوال کریں گے کہ تم تو تہجد پڑھتے تھے لیکن بیوی بھی نماز پڑھتی تھی کہ نہیں؟ تم نے اولاد کے بارے میں کیا کیا؟ اگر کوئی مل آنر ہے، فیکٹری والا ہے، کارخانے والا ہے، تو کیا تمہارے مزدور نماز پڑھتے تھے؟ کیا تمہارے ملازم نماز پڑھتے تھے؟ ان کے لیے تم نے کیا وہ قیامت میں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ ان کو تنخواہ دے کے تم کام لے سکتے ہو تو اللہ کا کام نہیں لے سکتے؟ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہندوستان جو دارالکفر ہے، وہاں اتفاق سے میں گیا، بمبئی کا علاقہ، باندرا کا علاقہ مشہور ہے، وہاں گیا تو واپس آ رہا تھا دوسرے دن، تو میں نے کہا بچوں کے لیے کوئی شاپنگ واپنگ کر لوں۔ بچے تو جتنا بھی ہونا پھر بھی کہتے ہیں بھی کیا لائے، تو ایک بہت بڑا شاپنگ پلازا تھا، اس کے اندر ہم چلے گئے۔ ماشاءاللہ جو جو چیزیں ہم نے خریدنی تھی نا وہ بھی ساری وہاں موجود تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے وضو کرنا ہے، تو آپ کے ہاں آپ کے اس پلازے میں کوئی واش روم کوئی انتظام ہے؟ انہوں نے کہا بالکل انتظام ہے۔ ایک آدمی ان کا آیا، مجھے لے کے وہ تیسری یا چوتھی منزل تھی، اوپر چلا گیا۔ ماشاءاللہ بہترین مسجد بنی، بہترین نیٹ کلین حمام، اور اس میں انڈین حمام بھی اور انگلش کموڈ بھی، اور وضو کے لیے کھڑے ہو کے وضو کرنے کے لیے بھی انتظام، اور اگر بیٹھے تو کرسیاں بنی ہوئی اس پر بیٹھ کے بھی وضو کرنے کا انتظام۔ مسجد میں قالین بچھا ہوا ہے، مصلے بچھے ہوئے ہیں، اتنا دل خوش ہوا۔ میں نے پوچھا بھائی، انہوں نے کہا تھا ہمارے جو اس پلازا کے مالک ہیں نا، ان کی حکم ہے کہ نماز کے وقت ہر چیز بند، باقاعدہ امام رکھا ہے، باقاعدہ اذان ہوتی ہے، باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، اور جو ملازم 3 دفعہ غیر حاضری کرے اور عذر نہ ہو اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا رمضان المبارک کے اندر باقاعدہ تراویح ہوتی ہے، باقاعدہ با جماعت وتر پڑھے جاتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی 10 منٹ کے لیے درس قرآن بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت پورا انتظام ہے، ہمارے مولوی صاحب بیٹھ گئے ورنہ آپ کو ہم ملاتے۔ تو میں نے الحمدللہ وضو کیا سکون سے، اطمینان سے، اور انہوں نے کہا حضرت ابھی مغرب کی اذان میں آدھا گھنٹہ ہے، اگر آج ہمیں آپ نماز پڑھا دیں تو کیا حرج ہے؟ آپ نے بھی تو پڑھ لی ہے، اور ایک دفعہ آپ ٹریفک کے ایسے سمندر میں پھنس گئے نا، تو انشاءاللہ اب عشاء کے بعد پہنچیں گے جہاں جانا ہے آپ نے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں، جماعت کیوں چھوڑیں؟ اتنے میں نے کہا بھی میں چیزیں دیکھ لوں۔ انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے، دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، تو اذان ہو گئی، پھر ہم اوپر چلے گئے، سکون سے الحمدللہ الحمدللہ نماز پڑھائی، اور اس کے بعد جناب ہم اترے۔ میں نے کہا بھی ان چیزوں کا ساری پیک ہو چکی تھی ماشاءاللہ، تو میں نے کہا ان کا بل بناؤ۔ انہوں نے کہا حضرت بل تو ان کا نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں، وجہ کیا؟ انہوں نے کہا جی مالک صاحب اسی لیے چھپ گئے، نماز تو نے آپ کے پیچھے پڑھی ہے، لیکن انہوں نے کہا مکی صاحب سے بل نہیں لینا، چاہے میرا سارا پلازا بھی لے جائیں۔ میں نے کہا دیکھیں بات سنو، تمہارا مالک سخی ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، لیکن میں بلوچ اور ضدی آدمی ہوں، میں بغیر پیسے کے بالکل نہیں لوں گا، پڑھا رہے زمان السلام علیکم نہیں لیا الحمدللہ۔ لیکن میں سودا لینے آیا تھا کہ ہدیہ لینے آیا تھا؟ یہ تو شریعت میں حرام ہے۔ ہدیہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی کے من غیر طمع ولا اشراف نفس، طمع بھی نہ ہو اور نفس ادھر متوجہ بھی نہ ہو، اور کوئی ہدیہ پیش کر دے، ٹھیک ہے قبول کرو، سنت ہے۔ میں تو سودا لینے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بہرحال ہم تو پیسے نہیں لے سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہ لیں، میں بھی چیزیں نہیں لے سکتا۔ ہم چلے آئے، بہرحال دوستوں نے کہا حضرت پھر کسی اور پلازے سے، میں نے کہا جی آپ چھوڑو، سب جگہ یہی ہوگا، اور لیتے ہی نہیں، اچھا ہوا جان چھوٹ گئی۔ پھر
بچے پوچھیں گے میں کہوں گا گیا تھا بس. اچھا وہ بھی کوئی ماشاءاللہ اتنا سمجھدار آدمی تھا, اللہ اس کو ہدایت خیر دے, رزق و مال میں برکت عطا فرمائے. میں جب ہوائی جہاز میں سوار ہو گیا تو ایئر ہوسٹس نے مجھے اتنا بڑا پیکٹ اٹھا کے دیا. انہوں نے کہا حضرت وہ جو کپڑے آپ چھوڑ آئے تھے, انہوں نے کہا اب تو آپ کو خیال نہیں, ہمیں کیا دیا ملے گا, اب آپ کو خیال نہیں, اب ہدیہ قبول کرو. انہیں جہاز میں پہنچا دیا. میں نے کہا بی بی اللہ تجھے بھی جزا دے, میرے لیے تو پھر مسئلہ ہے کہ میں ریاض اتروں گا جہاز سے, پھر جدے والے جہاز میں بیٹھوں گا, اتنا بڑا پیکٹ میرا کوئی چاچا اٹھائے گا, میں یہ سامان لے کے پھرتا مجھے نہیں چاہیے. انہوں نے کہا اچھا جی ہم آپ کو جدے پہنچائیں گے, سلام, ہم انتظام خود کریں گے, اگلی فلائٹ پہ میں خود کسی ایئر ہوسٹس کو دے دوں گی, وہ آپ کو جدہ ایئرپورٹ کے اتر کے کلیئر کرا کے امیگریشن کے باہر پیش کریں. میں نے کہا پھر میں لے جاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے نا جی, پھر آدمی کو ہر چیز بھول جاتی ہے. اللہ اللہ اللہ, بڑے بڑے دہریہ, بڑے بڑے کافر مشرک بھی گئے, او مائی گاڈ, ان کو بھی اس وقت خدا آیا. اللہ نے فرمایا اب یاد کر رہے ہو,